اور شریعت مطہرہ کا تیسرا اصول یہ ہے کہ خواتین، مرد حضرات، خواتین اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھائیں، غیر محرم کی تصویر کی طرف نظر نہ اٹھائیں، اس سے اجتناب کریں، کیونکہ جب بھی نگاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے شرمگاہ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مؤمنین سے کہہ دو کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہوں کو جھکانے کا حکم پہلے دیا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور جب نگاہ بے قابو ہو جاتی ہے پھر شرمگاہ کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نگاہوں کی حفاظت کریں، موبائل فون پہ کوئی ایسی غلط چیزیں نہ دیکھا کریں، سامنے سے آنے والی لڑکیوں کی طرف نگاہ نہ اٹھایا کریں، بڑے بڑے بورڈوں کے اوپر جو لڑکیوں کی تصویریں بنی ہوتی ہے ان کی طرف نہ دیکھا کریں۔ میرے بھائیو، سچی بات یہ ہے کہ اس معاشرے نے عورت ذات پہ جتنا ظلم کیا ہے، انسانی تاریخ میں کبھی عورت پہ اتنا ظلم نہیں ہو چکا تھا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 20 روپے کا بسکٹ کا ڈبہ یا پیکٹ بیچنا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے بورڈ پر لڑکیوں کی تصویر جو بے حیائی والی، نیم عریانی والی ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ ماچس کا ڈبیا بیچنے کے لیے لڑکیوں کی تصویر استعمال ہوتی ہے۔ بھائی شیمپو کا ساشا بیچنے کے لیے بھی لڑکیوں کی تصویر استعمال ہوتی۔ کیا بیٹی کی عزت اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنی کم قیمت ہو چکی ہے کہ 5 روپے کا ساشا بیچنے کے لیے بھی لڑکیوں کی تصویر استعمال ہو؟ 10 روپے کا بسکٹ بیچنے کے لیے بھی بیٹی کی تصویر استعمال ہو؟ بیٹی اتنی سستی ہو گئی ہے۔ یہ اس معاشرے نے بیٹیوں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ اور آپ یقین کریں، چلو میں مانتا ہوں شیمپو تو کام ہی خواتین کا ہے، کریم کا تو کام ہی خواتین کا ہے، اس کے لیے خواتین کی تصویر استعمال کی۔ ٹریکٹر کی تشہیر کے لیے خواتین کی تصویر استعمال ہوتی۔ اب ٹریکٹر کے ساتھ خاتون کا کیا کام ہے کہ وہاں پہ بھی لڑکیوں کی تصویر بناتے ہیں اور اس کے ذریعے ٹریکٹر کی تشہیر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہے، خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان بیٹی بڑا مقام رکھتی ہے، بڑی عزت رکھتی ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت کریں، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ خواہ میں رانگ نمبر پہ کال ملا کے لمبی لمبی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ ہوتا یہی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو فون پہ رابطہ ہے اور یہ بڑا پاکیزہ رابطہ ہے، بڑا مقدس رابطہ ہے۔ میرے بھائیو، پاکیزہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ نفس و شیطان کی شرارت ہوتی ہے۔ اور جب یہ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا دیتی ہے تصویریں، شروع میں بندہ سمجھتا ہے کہ ایسا تعلق تو ہے ہی نہیں، ایسا تعلق تو ہے ہی نہیں، لیکن جب بندے کو ہوش آتا ہے تو وہ تعلق اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ شروع میں تو فقط دل لگی کے لیے دل لگاتے ہیں، لیکن جب پوری زندگی کے لیے روگ بن جاتا ہے پھر پتہ بعد میں چلتا ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ باتیں نہ کیا کریں۔ ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ پہلے موبائل فون پہ بات ہوتی ہے، پھر دیکھنے کو دل کرتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر ملاقات کی تمنا ہو جاتی ہے، پھر ملاقات کے بعد جو شیطان کو کامیابی ملتی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کسی اور پیغمبر نے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ مجھے اپنا دیدار کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کی تھی۔ جب بندہ براہ راست بات کرتا ہے پھر بعد میں دیکھنے کو دل کرتا ہے، تو شروع میں بات ہوتی ہے، پھر دیکھنا ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور بندے کو ہوش تب آتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ میں ان حالات میں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے موبائل فون کا استعمال کم کر دیں۔ موبائل فون کا استعمال جن گھروں میں ضرورت نہیں ہے، بیٹیوں نے گھروں میں رہنا ہے، بالکل ان کو موبائل نہیں دینا چاہیے، موبائل دینا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر بالکل مجبوری ہو تو ضرورت کی حد تک سادہ موبائل استعمال کریں، نوجوان لڑکی بھی اور لڑکیاں بھی، تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ اس موبائل نے جو فتنہ برپا کر رکھا ہے،
इंसानी तारीख में इससे कोई बड़ा फितना वजूद में नहीं आ चुका है। वो गुनाह जिनका करना, जिनका तसव्वुर करना भी लोगों के लिए मुश्किल था, वही गुनाह इतने आसान हो चुके हैं। मोबाइल के जरिए दूसरों से राब्ता करना आसान हो चुका है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम। ख़ास तौर पे मैं मर्द हजरात से गुजारिश करूँगा कि अपने घरों में जो आप इंटरनेट की सहूलत अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को दे देते हैं, और हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ रात की तारीकी में कमरे की कुंडी लगा के कमरे के अंदर पता नहीं क्या कुछ इस इंटरनेट पे देखती हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल पे क्या कुछ वो देख रहे होते हैं, हमें नहीं पता। शरीयत मुतहरा ने हमें तालीम दी है कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अलग अलग कमरे में न रखें, क्योंकि जब अलग अलग कमरे में हो जाते हैं तो बहुत बड़े फसादात और बहुत बड़े फितने बर्पा होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 सदियां पहले फरमाया था कि तन्हाई में जो मुसीबतें हैं, तन्हाई के जो नुकसानात हैं, जो मुझे मालूम है, अगर आप लोगों को मालूम हो जाएं तो आप कभी भी अकेले नहीं जाएंगे। मुसलमान बेटियों ने अगर घर से कहीं जाना है, बाजार जाना है, पहले तो जाना नहीं चाहिए। अगर जाना हो तो अल्लाह के लिए बेटियां अकेले न जाएं। अकेले या तो अपने भाई के साथ जाया करें, अगर शादीशुदा हैं तो खामन के साथ जाया करें, या अगर बिल्कुल मजबूरी है तो अपनी वालदा को साथ ले जाया करें। अकेली लड़की का घर से बाहर निकलना आज की इस पुरफितन दौर में बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। मैं ये बदगुमानी नहीं कर रहा कि खुद बेटी ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि माहौल ठीक नहीं है। उस माहौल में फिर बेटी के लिए अपने आप को बचाना दुश्वार हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर।